والذین اور وہ لوگ جو یرمون تہمت لگائیں المحصناتی پاک دامن عورتوں پر ثم پھر لم نہ یأتو وہ لائیں باربعتی 4 شہداء گواہ فجلدوہم تو کوڑے مارو انہیں 80 جلدتن کوڑے ولا اور نہ تقبلو تم قبول کرو لہم ان کی شہادتن گواہی کو ابدن کبھی بھی وَأُولَئِكَ اور یہی لوگ ہیں ہم وہ الفاسقون جو فاسق ہیں. والذین اور وہ لوگ یرمون جو زنا کی تہمت لگاتے ہیں. یرمون کا لفظ رے میم یہ سے ہے. رمی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پتھر مارنا. رمی جمار جو ہوتا ہے وہ اسی سے ہے. لیکن رمی کا ویسے معنی ہوتا ہے لفظی پھینکنا، خواہ وہ پتھر ہو یا ریت ہو. وما رمیت اذ رمیت، جو آپ نے مٹھی بھر ریت یا مٹی پھینکی تھی جنگ بدر میں. تو یہاں کسی کے اوپر الزام لگانا، اور ہر الزام کے لیے نہیں آتا یہ لفظ، بلکہ زنا کا الزام کسی پہ لگانا. یہاں یرمون سے مراد زنا کی تہمت ہے. والذین اور وہ لوگ یرمون المحصناتی جو زنا کی تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر. محصنات کس کی جمع ہے؟ محصنت ان کی. محصنہ کہتے ہیں پاک دامن عورت کو. اور چونکہ عورت کا معاملہ زیادہ سینسیٹیو ہوتا ہے، ورنہ اگر کوئی کسی مرد پر بھی الزام لگائے زنا کا تو وہ بھی اس میں شامل ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن یہاں عورتوں کا ذکر اس لیے آیا کہ وہ زیادہ بڑا ایشو بنتا ہے. ثم لم یأتو پھر نہیں وہ لاتے باربعتی 4 شہداء گواہ، شہید کی جمع، کیونکہ زنا کا الزام لگانے کے بعد اس کو ثابت کرنا اور 4 گواہوں کا اس میں ہونا ضروری ہے. فجلدوہم تو کوڑے مارو ان کو 80 جلدتن 80 کوڑے. صرف بات کرنے پہ، الزام لگانے پہ، کسی کی عزت خراب کرنے پہ، کیونکہ بہت بڑا عیب ہے. ولا تقبلوا اور نہ تم قبول کرو لہم ان کے لیے شہادتن گواہی ابدن کبھی بھی. وہ ساقط العدالت ہے، ان کی گواہی کبھی بھی قبول نہ کرو. کیونکہ گواہ کے لیے شرائط کیا ہے؟ مسلمان عاقل بالغ آزاد ہونے کے علاوہ عادل ہونا بھی. اور عدالت کو کیا چیز ختم کرتی ہے؟ جھوٹ. یعنی جھوٹے کی گواہی قبول نہیں ہوگی. تو یہاں ایسا شخص جو جھوٹا الزام لگائے، آئندہ کسی معاملے میں اس کی گواہی بھی قابل قبول نہ ہوگی. وَأُولَئِكَ اور یہی لوگ ہم الفاسقون وہ فاسق ہیں، دین کی حدیں توڑنے والے ہیں. اس آیت میں قذف کی حد بتائی گئی ہے. قذف قاف ذال فا. قذف کہتے ہیں کسی کو زنا، فحشکاری یا لواطت کا الزام دینا، ہومو سیکشل ہونے کا الزام دینا. اور قذف جو ہے وہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور اس کی حد 80 کوڑے. اور اس میں الزام لگانے والا اگر مسلمان ہے، عاقل اور بالغ ہے تو اس پر حد جاری ہوگی. اور جس پہ الزام لگایا جا رہا ہے وہ پاک دامن اور عفیف ہے، یعنی اس کے اندر ایسا کوئی قصور ہے ہی نہیں، کوئی مواقع ہی نہیں. اور پھر یہ کہ الزام لگانے والا 4 گواہ لا کر الزام کی سچائی پیش نہ کر سکے. مثلاً اگر کسی نے کسی دوسرے کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے غلط کام کرتے ہوئے، تو جب تک وہ 4 گواہ نہیں لاتا اس وقت تک وہ خود جھوٹا قرار پائے گا. ٹھیک ہے، خواہ صحیح ہو، اس کو اجازت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو غلط فہمی ہوئی ہو سکتا ہے کہ اس کو دوسرے کے خلاف کوئی گرج ہو، وہ اسے ویسے ہی پٹوانا چاہے. تو ایسی صورت میں جب تک اس کے ساتھ اور لوگ نہیں ہوں گے، 4 لوگ نہیں ہوں گے، تو پھر یہ خود مجرم قرار پائے گا. اصل میں یہ سخت سزا اس لیے رکھی گئی کہ اس سزا کو کھیل نہ بنا لیا جائے. ہر شخص اٹھ کے دوسروں کے بارے میں زبان نہ دراز کر دے، جو جس کو جی چاہے جس سے ملوث کر دے. اسلام میں ایسے سکینڈلز کو ہوا دینا اور ایسی باتوں کو اوپنلی کرنا
کھلے عام کرنا بہت بڑا جرم ہے. اور پھر حد قذف میں ایک اور بات بھی ہوتی ہے کہ اگر جس پہ الزام لگا ہے وہ معاف کر دے تو سزا ساقط بھی ہو سکتی، اور اگر وہ کہے کہ نہیں چونکہ اس نے میری عزت پامال کی ہے اس کو سزا دی جائے، اور پھر وہ ثبوت نہ لا سکے تو اس کو سزا دی جائے گی. ٹھیک ہے. تو قذف جو ہے یہ کبیرہ گناہوں میں سے، اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے خود کوڑے مقرر کر دیے. زنا پہ 100 ہے اور قذف پر 80 ہے، اور اس کے ساتھ کیا ہے، ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی. اور بعض فقہا کہتے ہیں ہاں اگر وہ پکی سچی توبہ کر لے اور اس سے معافی مانگ لے جس کے اوپر اس نے الزام لگایا تھا اور وہ معاف کر دے تو پھر اس کو آئندہ گواہی کے لیے لیا جا سکتا ہے. اس میں یہ ہے کہ جس پہ الزام لگ رہا ہے اگر وہ کہے کہ جانے دو تو وہ معاف خود کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ مطالبہ کر رہا ہے تو جج یا قاضی کو اختیار نہیں کہ وہ 80 کو 79 کر دے. ٹھیک ہے، پھر وہ پورے ہی لگیں گے. اگر زنا کے علاوہ کسی اور چیز کی تہمت ہے تو پھر اس پہ تعزیر ہوگی، حد نہیں ہوگی.